بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس کا جو آج کا ولاگ ہے کافی لیٹ ہو گیا ہے، تو ویسے میری آف تھی، پر یہ ہے کہ کسی کام سلسلے میں آنا پڑا، تو میں ابھی جہاز کے پاس ہی جو ہے نا میں کھڑا ہو کے ولاگ بنا لوں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو جو ہے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ تو میں بات ابھی دوبارہ پھر وہی کروں گا کیونکہ پارٹ 3 میں کہ جہاز جو ہے جو کریش ہوا ہے اس کے بارے میں میرا بالکل ابھی میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، تو ہم آپس میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جہاز جو ہے کریش یوں نہیں ہوتے، کریش ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں، اور وجوہات کریش ہونے سے پہلے بتاتی ہے کہ میں کریش ہونے لگا ہوں، اور یہ وجوہات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا 38 سیکنڈ میں جو ہے نا جہاز جو ہے نا وہ کریش کر جائے۔ اس سے پہلے وہ جہاز چلاتا ہے، چیختا ہے کہ بھئی میں جو ہے ابھی جو ہے نا میرا بس ہوگی میری، ابھی میں مزید کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ جہاز ٹیک آف کیا اور جہاز 38 سیکنڈ میں گر گیا۔ اس سے پہلے جو ہے جہاز کی بہت وارننگ آئی ہوگی، بہت اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک لائٹیں آن ہوئی ہوں گی۔ انجن اگر خراب بھی ہوا ہے، انجن مسئلہ ہوا ہے، تو اس کا نا اس پہ بھی وہ سارا مسئلہ بنا ہوگا۔ اور اس سے پہلے یہ نہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ ایسے ہی جہاز ٹیک اپ کیا اور فوراً گر گیا۔ دیکھیں میں نے خود بھی شاید پہلے ویلاگ میں بتایا کہ جہاز جب رول کرتا ہے، جب رن وے پہ دوڑتا ہے، تو اس پہ اس کی ساری انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہے انسٹرومنٹ پہ، پر اس کا یہ اگر خدا نخواستہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پائلٹ جو ہوتا ہے وہ فوراً جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو ایمرجنسی جو ہے اس کی جو ایمرجنسی بریکیں ہوتی ہیں وہ اپلائی کرتا ہے، اور جو ایمرجنسی اس کے جو اس میں اسٹیپس لینے ہوتے ہیں وہ فوراً اپلائی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی بس جہاز ٹیک اپ کیا اور جو ہے نا ابھی ایسا ہو گیا تو اس کو آگے کریش کرنا دے، نہیں، یہ پارٹ آف دی ٹریننگ ہوتی ہے۔ میں ابھی تک میں اسی بات پہ بڑے ہم جب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو اسی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے انجن ایک ہے، 2 انجن لگے ہوئے ہیں، اور جہاز کسی نے کہا یار کہ ایک انجن خراب دوسرا کیوں ہوا؟ میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ انجن جہاز کی ہائٹ کیا تھی، جہاز کی ہائٹ کیا تھی۔ جہاز 600 فٹ 650 فٹ پہ تھا، اور اس نے جہاز نے اٹھنا بھی تھا، اس کا اپنا ویٹ تھا، اس کا فیول کا ویٹ تھا، اور اس کا پیسنجر کا ویٹ تھا۔ ایک انجن اس کو نہیں کر سکتا، اور فل پاور جو ہوتی ہے ٹیک آف پہ جہاز کو دی جاتی ہے، اور اسی بات ہے کہ اس کی ہائٹ ہی نہیں تھی جہاز کی۔ 600 فٹ جو ہے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ بندہ آرام سے اونچے دیکھے تو 600 فٹ بن جاتا ہے، اس پہ تو آپ جہاز کی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں 600 فٹ پہ۔ تو اس پہ جو ہے میں کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں میں ابھی کوئی ایسی رائے نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، فیلڈ ہے، ایک ہمارا ایکسپیرینس ہے میرا، اور ہم نے بھی ایسے کئی دفعہ جہاز ٹیک اپ کیا پائلٹ نے، اور مسئلہ آیا اس نے فوراً لینڈ کیا۔ کراچی میں ایسے ہوا ہے، میں خود ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو جو ایسے ہوا کہ بھئی جیسے رول کیا جہاز نے، اور اس پہ ایسا مسئلہ آیا کہ اس نے فوراً کال دی کنٹرول ٹاور کہ میں جو ٹیک اپ ابراڈ کر رہا ہوں اور میں لینڈ واپس جو ہے نا وہ ٹچ ڈاؤن کر رہا ہوں۔ اس نے اسی پہ لینڈ کیا، اور فوراً جا کے اس نے بریکنگ جو ہے نا فل اپلائی کی، اور جہاز رک گیا۔ دیکھو اس کے یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتے ہیں یہ بہت بڑے ایئرپورٹ ہوتے ہیں، یہ بہت لمبے ایئرپورٹ ہوتے ہیں، اور اس پہ جہاز کی یہ سارا جو ایمرجنسی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر چیز بنائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی جہاز اڑانے، نہیں، جو سی اے ہو گیا، جو سارے گراؤنڈ ہینڈلنگ ہو گئی، سارے جو سیفٹی والے ہو گئے، سارے ان کی ساری چیزیں پاس ہوتی ہیں تو جہاز رن وے پہ آتا ہے۔ تو اس طرح کہنا جی کہ بالکل آرام سے ہو گیا، اس بات میں بالکل جو صداقت میں اس بات نہیں مانتا ہوں کہ جہاز نے کریش ہونے سے پہلے، جہاز نے ٹیک اپ ہونے سے پہلے اس کے اوپر وارننگ آئی ہوگی۔ اس کو کیوں چھوڑا گیا، اس کو کیوں اگنور کیا گیا، اور اس نے کیوں اس ٹائم جہاز کو اس کے ٹیک اف ابراڈ کیوں نہیں کیا، اس نے ٹیک اف کو کیوں نہیں کینسل کیا، یہ ایک سوالی نشان ہے میرے مطابق۔ دیکھو میں نے پہلے بھی کہا کہ حتمی رائے نہیں ہے، پر اس میں کیوں ہوا، اس بات کو بالکل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس میں پائلٹ چاہے جس کنٹری کے بھی ہوں، جس کنٹری کے انسان ہو،
آخر انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، چاہے جس ملکی ملک کا ہو، پر انسان کو جو ہے نا اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارا فیلڈ ہے، میرا فیلڈ ہے، میں نے اس میں اپنی بچپن جو ہے دیا ہے، جوانی دی ہے ابھی اس عمر میں آ کے، تو اگر ہم ابھی بھی نہ جو ہے نا اس پہ بات نہ کریں تو کل ہم قبر میں تو جا کے بات نہیں کرنی۔ یہ جو علم ہے، جو اپنا ایکسپیرینس ہے، اس دنیا تک ہی ہے، اس کے دنیا کے بعد تو یہ ایکسپیرینس اور یہ کام اور یہ جو باتیں ہیں کام نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے اس بات کو دیکھتے ہوئے میں اس جہاز کی کریش پہ مزید جو ہے کبھی دوسرا ایسا ویلاگ ہوا تو کروں گا۔ تو ابھی اسی بات پہ آ کے میں اسی کریش جہاز کی اسی ویلاگ کو جو ہے نا ڈسکس یہاں ختم کر دوں گا، اور پھر کل جو ہے صبح اور کوئی ڈسکس جو ہوگا تو اس پہ بات کروں گا میں۔ پر یہ ہے کہ اس جہاز کو اس طرح کریش نہیں ہونا چاہیے تھا بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔